عنایا ابراہیم۔ سر طاہر نے اس کا رول نمبر پکارا تو پھولی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے اس نے پریزیڈنٹ ہیئر کا جواب دیا، اور جیسے اس نے جواب دیا یہ وہی جانتی تھی۔ اتنی تیزی سے وہ کلاس میں آئی تھی کہ ابھی تک سانس بھی بحال نہیں ہو پائی تھی۔ سر طاہر نے رجسٹر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آج بھی آپ لیٹ ہوتے ہوتے رہ گئی؟ لیکن سر ہوئی تو نہیں نا۔ وہ اب اطمینان سے سانس لیتی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سر نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ آج کل کے بچے بھی سدھریں گے نہیں۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی، اس پر فارماسسٹ کی کلاس، اس کے بعد آرگینک کیمسٹری، دماغ کی تو چولیں ہی ہل گئی ہیں۔ 12 بجے جب بریک ہوا تو کیفے میں سب سے پہلے پہنچنے والی عنایا ہی تھی۔ سو سیڈ اینڈ ویری بیڈ عنایا، ہمارے ویٹ ہی نہیں کیا اور یہاں پہنچی۔ شیم آن یو۔ عشاء، شاندانہ اور رمیسا نے پہنچتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ سوری یار، میں نے سوچا تم لوگوں کے آنے تک آرڈر کر دوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک کیا تم نے۔ شاندانہ نے ویٹر کو ٹیبل پر لوازمات رکھتے دیکھا تو ٹھنڈی ہو گئی۔ یار ایک بات تو بتا، تم روز کیوں لیٹ ہو جاتی ہو؟ این رول کال ٹائم پر آتی ہو، بلکہ ایبسنٹ لکھواتے رہ جاتی ہو۔ عنایا نے جواب دیا، بس یار اٹھا نہیں جاتا مجھ سے صبح ہی صبح۔ اب آنکھ کھلتے ہی فٹافٹ تیار ہوئی، ناشتہ بھی نہیں کیا اور آ جاتی ہوں یہاں، پھر بھی دیر ہو جاتی ہے مجھے۔ اس نے مظلومیت سے منہ لٹکایا۔ اور عنایا، وہ کسی کو کیا بتاتی کہ پہلے وہ بشر سے چیٹنگ کرتی ہے، پھر اپنی سٹڈیز کو وقت دیتی ہے، اور رات کو اس کی کزن کی امریکہ سے کال آ گئی تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہی کچھ ہو جاتا تھا کہ سوتے سوتے رات کے 2 تو بج ہی جاتے تھے۔ نتیجہ پھر یہی ہوتا کہ صبح آنکھ بھی دیر سے کھلتی اور وہ ہر کام سے لیٹ ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی کلب کے اندر لے آئی تھی۔ سورج اپنی کرنیں تیزی سے سمیٹ رہا تھا اور شام اپنی چھاؤں سمیت وارد ہو رہی تھی، مگر سورج کے گولے نے اتنی تپش دن بھر برسائی تھی کہ فضا میں گرمی سی تھی۔ شام ٹھنڈی نہیں تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے تیزی سے اسکواش کورٹ کی طرف آئی تھی، جہاں سے وہ آج بھی جیت کر نکلا تھا۔ سفید شارٹس، آسمانی رنگ کی ہاف سلیوز شرٹ میں ملبوس شہد رنگ آنکھوں میں فاتحانہ چمک، ہونٹوں پر جگمگاتی مسکراہٹ، تیز سانسیں، بہتا پسینہ، مگر فتح کی سرشاری نے اس کی وجاہت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ تولیے سے پسینہ پوچھتا اس کے قریب آیا۔ مبارک ہو۔ ویسے تو یہ کہنا بھی بے معنی سا لگتا ہے، یہ تو اب معمول ہی ہو چکا ہے تمہارا جیتنا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی تو وہ بولا، ہاں کہہ سکتی ہو، مگر یاد رکھو کہ معمول یوں ہی نہیں بنا کرتے، اسپیشلی جیتنے کا معمول۔ بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، تبھی آپ جیت سکتے ہیں، اور مسلسل جیت کے لیے مسلسل سٹرگل چاہیے۔ ایسے تو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ کامیابی اور نہ محبت۔ آخر میں اس کے لہجے سے شرارت جھلکی تھی۔ وہ اب جوس پی رہا تھا، انرجی ڈرنک۔ نہیں خیر، محبت تو یوں ہی مل گئی بغیر کسی سٹرگل کے۔ اس کی بات سن کر اشر نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ابھی ملی کہاں ہے، ابھی تو بس۔ کیا بس؟ اس کے تیور کڑے ہوئے تو اشر نے سہم جانے کی اداکاری کی اور بولا، یار کیا ہو گیا، کھاؤ گی کیا مجھے؟ دیکھو اشر، تم نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ عائشہ کی شادی تک ویٹ کرو گے، اور اب پھر وہی باتیں۔ ہاں پرومس تو کیا ہے، پر دل تو دل ہے نا، پھسل ہی جاتا ہے، اس نے بیچارگی سے کہا۔ تو زنائشہ نے آگے ہو کر ایک مکہ اس کے بازو پر دے مارا تھا۔ واللہ زوبی، یہ تم ہو نا زبیدہ ابراہیم؟ زبیدہ ہاسپٹل میں لمبی لائن میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، اپنے نمبر کے پکارے جانے کے انتظار میں تھی کہ ان کے سامنے کھڑی انہی کی ہم عمر خاتون نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ زبیدہ نے اپنی یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے انہیں بغور دیکھا اور پوچھا، آسیہ تم یہاں؟ بالآخر وہ بھی انہیں پہچان ہی گئی اور اٹھ کر بے تابی سے ان کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے کہ تم نے مجھے پہچانا، تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑے کھڑے جم جاؤں گی، پر تمہاری یادداشت کام نہیں کرے گی۔
آسیہ نے سچ مچ شکر کا سانس لیا تھا اور زبیدہ کی برابر والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ کتنی دوستی تھی نا ہماری، اور دور پرے شادی ہو جانے سے ملنا ملانا ہی ختم ہو گیا۔ آسیہ نے افسوس کے اظہار کے لیے منہ سے چچ چچ کی آواز بھی نکالی تھی۔ اس کے باوجود کہ ہمیں ملے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تم نے مجھے پھر بھی پہچان لیا۔ زبیدہ اس بات پر حیران تھی۔ ہاں نا بالکل، مگر تم تبدیل بھی تو نہیں ہوئی نا، ویسی کی ویسی ہو تو پھر کیسے نہیں پہچانتی؟ وہ محبت سے مسکرائی۔ اچھا اور سناؤ، کیسی ہو، کتنے بچے ہیں اور شوہر کیا کرتے ہیں تمہارے؟ زبیدہ کو ذہن پر زور دینے کے باوجود ان کے شوہر کا نام یاد نہیں آیا تھا۔ میرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، ایک بزنس سنبھال رہا ہے اور دوسرا پڑھ رہا ہے۔ اور تمہارے بچے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، بس ہم دونوں کی دل کی ٹھنڈک۔ زبیدہ کی آنکھیں اپنی بیٹی کے ذکر پر قندیلوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنی بڑی ہے اور کیا کرتی ہے، نام کیا ہے؟ آسیہ نے تابڑ توڑ سوال کیے تھے۔ زبیدہ باری باری ان کے جواب دے رہی تھی۔ دونوں کو باتوں میں ہوش ہی نہیں رہا کہ زبیدہ کا 2 بار نام پکارا جا چکا ہے۔ دونوں کے درمیان باتوں کے علاوہ فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے کے ایڈریس بھی لیے گئے۔ اتنے میں آسیہ کو ڈرائیور لینے آ گیا تو زبیدہ کو بھی اپنا ہوش آیا۔ عنایہ کی پہلی بار بشر سے ملاقات ایک بڑے اور نامور ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ سب اپنے ہفتہ وار وزٹ کے لیے ہاسپٹل گئے تھے۔ بشر سینئر فارماسسٹ سر نافع کریم کے پاس موجود تھا اور دونوں کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ ان کی شناسائی پرانی ہے۔ عمروں کے تفاوت کے باوجود دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ عنایہ کھانسی کی دوائی کا فارمولہ سر نافع سے ڈسکس کرنے ان کے پاس آئی تو بشر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ مسکرائی تو بائیں گال میں گڑا پڑ گیا اور بشر کا دل اس میں ہی کہیں پھنس گیا تھا۔ وہ قدرت کی صناعی کا وہ شاہکار تھی کہ جس کی جتنی تعریف کی جاتی وہ کم ہی ہوتی، پر اس کی تعریف کیسے کی جاتی اور کہاں کی جاتی؟ وہ تو اپنی یونیورسٹی میں ہوتی، پھر پتہ نہیں کب دکھائی دیتی۔ اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب تو سوچنی پڑے گی۔ وہ کن پٹی پر انگلی مارتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، مگر جلد ہی سوچوں سے باہر آنا پڑا کہ کہیں سوچوں میں ہی نہ رہ گیا تو وہ چلی نہ جائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سر نافع کے ساتھ کچھ اور لڑکے لڑکیوں سمیت ڈسکشن کرتے ہوئے سر کو ہلاتی، ہاتھوں کو حرکت دیتی اور اپنی آنکھوں اور آئی بروز کو ہلکی ہلکی چنبش دیتی، باتیں کرتی کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار دعا کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے قریب بھی آئے اور اس سے بھی یوں باتیں کرے۔ کچھ دیر وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اونچی آواز میں آفر کی، ہے گائز، اگر آپ لوگوں کو تھکن محسوس ہو رہی ہے تو کافی چلے گی؟ واو یس سر، سب خوشی سے چہک اٹھے تھے۔ سر نافع نے البتہ بڑی حیرت سے بشر کو دیکھا تھا۔ بشر، اور کافی کی آفر؟ میرے پاس کافی میکر اور کافی کا سارا سامان موجود ہے اور میں بہت اچھی کافی تیار کر لیتا ہوں، سو آپ لوگ انتظار کریں، میں اپنے آفس میں کافی تیار کر کے سب کو وہیں بلا لوں گا۔ وہ باہر کی طرف بڑھا تھا کہ رومیسا نے اسے پکارا، ایکسکیوز می سر، آپ زحمت نہ کریے، عنایہ بہت اچھی کافی بناتی ہے، آپ ہمیں اپنے آفس لے چلیں اور سامان دے دیں۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ عنایہ؟ تو اس کا نام عنایہ ہے۔ بشر کی تو ساری جان سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج ساری دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، سو اس نے وقت ضائع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے عنایہ کو مانگ لیا تھا۔ چلیں سر؟ رومیسا کی آواز پر وہ چونکا اور ان کی رہنمائی کے لیے آگے چلنے لگا۔ واپسی پر لڑکیوں نے عنایہ کو اس کے حوالے سے جی بھر کر چھیڑا تھا۔ وہ آگے سے ہنستی رہی تھی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا ڈیشنگ کہ اس کے حوالے سے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ بھی اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس کی حرکتیں بھی ایسی تھی کہ کسی عقل کے اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی۔ اور ان کا دوسرا چکر اس ہاسپٹل میں 2 ماہ بعد لگا تھا۔ وہ ان کی آمد کے کچھ دیر بعد ہی بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ عنایہ البتہ پورے اعتماد سے کھڑی تھی۔ اتنے میں عدیل کو شرارت سوجی تو وہ بولا، سر آج آپ کافی نہیں پلائیں گے؟
آج ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ ہے۔ ہاں بالکل، آف کورس، کیوں نہیں۔ وہ اٹھ گیا اور پھر انایا سے براہ راست پوچھا، آپ بنائیں گی کافی؟ یس شیور، رومی آؤ میرے ساتھ۔ انایا نے رومیسا کو ساتھ بلایا۔ رومیسا نے اسے کہا، تم چلو، میں بس آئی۔ وہ واش روم کی طرف چلی گئی تو بشر کے ساتھ انایا باہر نکل آئی۔ بشر نے اس سے پوچھا، یور گڈ نیم پلیز؟ میرا نام انایا ابراہیم ہے۔ واہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کی تعریف پر بے ساختہ انایا نے اسے دیکھا۔ آپ کا نام بھی اور آپ بھی۔ اس کی اس بات پر انایا مسکرا اٹھی اور بولی، تھینکس فار کمپلیمنٹ۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، مجھے آپ کا سیل نمبر چاہیے۔ انایا نے اسے پوچھا، کیوں؟ تو وہ بولا، بس یوں ہی رابطہ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو اتنی اچھی طرح بھی نہیں جانتی کہ نمبر ہی دے دوں۔ وہ بھی بے نیازی سے چلتی رہی تو وہ تڑپ ہی گیا۔ میں بشر ظہیر تازہ ڈاکٹر بنا ہوں اور آگے اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ڈیفنس میں اپنا گھر ہے میرا ذاتی، میرا مطلب ہے میرے پاپا کا گھر، اور ہم 2 بھائی ہیں، دونوں ہی بہت نیک اور شریف۔ اور آپ کو مزید کچھ معلومات کرنی ہے تو سر نافذ سے پوچھ لیجیے۔ اس کے اس طرح تعارف کروانے پر انایا کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بشر کو لگا اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھل چکے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ جب رومیسا وہاں آئی تو دونوں مسکرا کر کافی تیار کرتے ہوئے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے پرانے دوست ہوں۔ بس پھر دونوں کی دوستی کی ابتدا ہو گئی۔ فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہوا اور کبھی کبھار ملنے کا وعدہ بھی۔ دونوں کی بات چیت پہلے دوستی میں ڈھلی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر کام سے زیادہ ضروری ایک دوسرے سے بات کرنا ہو گیا تھا ان دونوں کے لیے۔ سارا دن وقفے سے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کیے جاتے، کوئی ضروری بات ہوتی تو کال بھی کر لی جاتی۔ یوں بڑے اچھے دن گزر رہے تھے ان کے، ہنستے مسکراتے، غم فکر اور ہر دکھ سے آزاد۔ کاش کہ ساری زندگی یوں ہی گزر جائے۔ اشر، رکو بیٹا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا مگر پیچھے سے آتی موم کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ جی موم، خیریت؟ ہاں بیٹا، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بڑی فرصت سے کاؤچ پر بیٹھی تھی اور اسی کی جانب پوری طرح متوجہ بھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رائل بلو 2 پیس سوٹ میں وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بے اختیار انہوں نے نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور وسیع ہو گئی۔ اشر بیٹا، تم اب ماشاءاللہ 29 سال کے ہو چکے ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی بھی کر دینی چاہیے، اور شاید ہم کچھ لیٹ بھی ہو چکے ہیں۔ ان کی بات سن کر اشر کے حواس چکنے ہوئے، آنکھیں تھوڑی اور کھل گئی اور بولا، نہیں ماما، ایسے بھی لیٹ نہیں ہوئے ہم۔ ویسے صبح یہ نیک خیال کیسے آیا آپ کو؟ خیال تو بیٹا بہت دنوں سے تھا، لفظوں میں آج ڈھالا ہے۔ واہ واہ مام، کیا شعر کہا ہے آپ نے، واہ۔ وہ جھوم سا گیا۔ دیکھو اشر، میری بات کو مذاق میں مت لو، میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری کوئی مرضی ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں کہیں اور بات چلاؤں۔ بلکہ سچ کہوں تو مجھے زبیدہ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ایک پل بھی دیر نہ کروں اور اسے گھر لے آؤں، مگر اس سے پہلے تمہاری رضامندی لینا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے پے در پہ اشر کے اعصاب پر دھماکے کیے تھے۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑا اور بولا، زبیدہ؟ کون زبیدہ اور ان کی بیٹی؟ یہ سب کون ہے؟ کون نہیں، یہ پوچھو کہ کیسی ہے ان کی بیٹی۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ میرا تو دل خوش ہو گیا اسے دیکھ کر اور اس سے مل کر۔ بس فوراً زبیدہ سے پوچھ لیا کہ کہیں منگنی تو نہیں کی، پر شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے زبیدہ سے بات کرنے سے پہلے احتیاطاً تم سے بھی پوچھ لینا ضروری سمجھا کہ کہیں میں اس سے بات کر دوں اور تم کوئی اور کہانی سنانے بیٹھ نہ جاؤ۔ ویسے میری پرانی دوست ہے زبیدہ، بہت عرصے کے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اس دن ہاسپٹل میں، اور پھر میں اس سے ملنے اس کے گھر بھی گئی تھی، اور وہیں پر میں نے اس کی وہ پریوں جیسی حسین بیٹی بھی دیکھ لی۔
ان کی باتیں سن کر اشر سے تھوک نکلنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ ہچکچا کر بولا، مام اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ابھی کچھ ٹائم یہ سب رہنے دینا، یہ کوئی اتنی جلدی کرنے والے معاملات تھوڑے ہی ہیں، آرام سے کچھ عرصہ گزر جانے دیں۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتی رہی، پھر بڑے زور دے کر پوچھا، اچھا بتاؤ مجھے کتنا عرصہ چاہیے تمہیں؟ اشر نے کھنکار کر پہلے گلا صاف کیا اور بولا، یہی کوئی 2-3 سال۔ اور پھر 2-3 سال؟ ان کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ارادہ کیا ہے تمہارا بھائی؟ 2-3 سال کا وقت لینے کی تو کوئی تو وجہ تو ہوگی، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ اف، تو یہ تو ثابت ہوا کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، بچہ کتنا بڑا اور کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، ماں اس کی باتوں سے، اس کے کنایوں سے اور اس کی آنکھوں سے اس کے دل کے احوال سے باخبر ہو جاتی تھی۔ اب تھا تو یہ ایک بہترین موقع کہ اشر ماں کو زنائشہ کے متعلق اپنی پسندیدگی سے آگاہ کر دیتا اور زنائشہ کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیتا، پر یہی تو اصل مسئلہ تھا کہ وہ ابھی یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔ زنائشہ کی کچھ ناگزیر مجبوریاں تھیں جو اسے فی الحال شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، پر وہ یہ سب اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور اس کی مجبوریوں پر تو ہر حال میں سمجھوتا کر ہی لیتی، پر کسی اور کے لیے نہیں۔ سو فی الحال معاملات کو روکے رکھنے کے لیے اسے ٹال مٹول سے ہی کام لینا تھا۔ وہ بولا، موم اگر میں کسی کو پسند کروں گا میاں تو آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا، آپ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبایا تو وہ بے دلی سے ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ یہ ان کا من پسند جواب نہیں تھا۔ ماں کی بے دلی بھانپ کر اس نے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ لو یو موم، پلیز پریشان مت ہو۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا کھل کر مسکرائی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ ممی اور ڈیڈی شادی میں گئے ہوئے تھے، خاندان میں ہی شادی تھی، مگر انایا اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آئی تو ٹائم دیکھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا، کیونکہ یہ وقت بشر کی کال کا ہوتا تھا۔ اس نے امریکہ جا کر سب سے پہلے اپنی اور عنایہ کی کال ٹائمنگ سیٹ کی تھی، اور وہی ہوا، فوراً ہی اس کی کال آنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ امریکہ میں اس وقت صبح تھی اور یہاں رات۔ وہ اپنی صبح اس سے بات کر کے آغاز کرتا تھا اور وہ اس سے بات کر کے پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ پھر صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے جب سیل فون دیکھتی تو اس کی گڈ وشز اور گڈ نائٹ کے میسیجز موجود ہوتے۔ اس وقت وہ سو رہا ہوتا تھا، باتوں میں وقت کا اندازہ نہیں اسے باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اچانک اس کی نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو اسے اپنی ممی ڈیڈی کا خیال آیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کال ملائی، بیل جاتی رہی مگر فون ریسیو نہیں ہوا۔ اس نے پریشان ہو کر ڈیڈ کا نمبر ملایا اور وہاں بھی وہی صورتحال۔ کئی دفعہ کال ملانے پر دونوں کی طرف سے جواب نہیں آیا تو اب اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ رات کا آدھا پہر، ہر طرف سناٹے کا راج، صرف وال کلاک کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کی ہم آہنگ تھی۔ گھبراہٹ اب خوف میں تبدیل ہو رہی تھی، ایک عجیب سا خوف، انجانا خوف۔ اسے اکیلے گھر یا تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اسے کسی انہونی کا خوف لاحق تھا، اور اس خوف سے جو اندیشے پیدا ہو رہے تھے وہ اسے ہولا رہے تھے۔ مناسب تو نہیں تھا کہ وہ صغرا کو کال کرتی، مگر صورتحال بھی نارمل تو نہیں تھی، سو مجبوراً ہی صحیح اسے صغرا کو فون ملانا ہی تھا۔ جی بی بی، اس کی نیند میں ڈوبی آواز تب آئی جب انایا کو لگا کہ وہ فون نہیں اٹھائے گی۔ صغرا، ممی ڈیڈی ابھی تک گھر نہیں آئے، فون بھی پک نہیں کر رہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ صغرا نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ہائے میں مر گئی، اتنی دیر، میں بس آتی ہوں آپ کے پاس، آپ پریشان مت ہوئیے۔ کال ختم کر کے انایا لاؤنج میں آ گئی۔ اتنی پریشانی میں اس کا بیٹھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، ساتھ ہی وہ مسلسل ان دونوں کا نمبرز بھی ٹرائی کر رہی تھی۔ پریشانی ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں صغرا گھبرائی ہوئی اندر آئی، انایا کو پریشان حال ٹہلتے اور بار بار فون ملاتے دیکھ کر بولی،
بیوی جی آپ عماد بابو سے پوچھ کر دیکھ لو وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں یا نہیں۔ سغرا کے مشورے پر عنایا نے سچ مجھ اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ عماد اس کے ڈیڈ کے کزن ڈیڈ کی کزن ستوت آنٹی کا بیٹا تھا اور وہ سب بھی اس شادی میں شریک تھے۔ اگر وہ پہلے ہی اسے معلوم کرتی تو اب تک اتنی پریشانی سے نہ گزرتی۔ اس نے جلدی سے اس کا نمبر ملایا تو کچھ دیر بعد ہی اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ خیریت عنایا، اس وقت کال کیا آپ نے؟ عماد بھائی، مام اور ڈیڈ ابھی تک گھر نہیں آیا، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ گھر کے لیے نکلے بھی ہیں یا وہیں ابھی تک ہوٹل میں ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تو وہ بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس وقت وہ ہوٹل میں کیا کر رہے ہوں گے؟ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ دولہا والے بھی۔ میرے سامنے سب سے مل کر انکل اور آنٹی بھی وہاں سے گھر کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ او مائی گڈنس، عنایا کو یہ سن کر چکر ہی آ گیا۔ مگر بھائی وہ تو گھر نہیں آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عنایا؟ پھر بھی ویٹ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ عماد نے عجلت میں فون کاٹ دیا تو اسی وقت عنایا کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کی ممی کال کر رہی تھی۔ ہیلو ممی، کہاں ہیں آپ؟ کتنی دیر سے میں اتنے میں ایک اجنبی مردانہ ٹھہری ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو جی، آپ کون؟ دیکھیے یہ مسز اعجاز کا فون ہے اور آپ غالباً ان کی بیٹی۔ عنایا کا دل اندیشوں کی زد میں دڑ دھڑانے لگا تھا۔ جی بالکل، میں ان کی بیٹی ہوں، مگر میری ممی کہاں ہیں؟ ان کا فون آپ کے پاس کیوں ہے؟ اور میرے ڈیڈ وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ آرام سے اور تسلی سے میری بات سنیں۔ میں ڈاکٹر فراز ہوں اور ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پیرنٹس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ابھی کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر عنایا سن کہاں رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اتنے دھماکے ہو رہے تھے، یہ آتش فشاں پھٹ پڑے تھے کہ ان کی دھمک میں اسے دوسری کوئی آواز سنائی دینی ہی بند ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تنے ہوئے اعصاب پر یہ ضرب بہت کاری ثابت ہوئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے کارپٹ پر گر گیا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیوار کو دیکھتی ساکت اور منجمد کھڑی تھی۔ سغرا نے گھبرا کر اس کا بازو ہلایا۔ عنایا بی بی، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اور وہ تو جیسے پھر پھٹ پڑی۔ ہاسپٹل ایکسیڈنٹ، میرے ممی ڈیڈی، اللہ، میرے ممی ڈیڈی دونوں ہاسپٹل۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی، ساتھ ہی وہ رو بھی رہی تھی۔ وحشت زدہ سغرا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ یہ اور بات کہ ایکسیڈنٹ اور ہسپتال کا سن کر اس کے اپنے ہوش و حواس گم ہو رہے تھے۔ عنایا بی بی، میرا بچہ، ہمت سے کام لو بیٹا۔ عماد کو ہی فون کر کے بول دو کہ وہ ڈاکٹر سے پتہ کرے۔ صاحب اور بی بی جی کا پوچھے کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ پاک میری بی بی اور صاحب کو اپنی امان میں رکھنا۔ اس نے عنایا کے ہاتھ میں فون دے کر اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا تھا اور اس کی پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ بولا، میں تو تھک چکا ہوں، ہر جگہ سے معلوم کیا مگر انکل اور آنٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ عماد بھائی، پتہ چل چکا ہے۔ اس کی آواز آنسوں سے بوجھل تھی۔ ممی اور پاپا ہاسپٹل میں ہیں وہ دونوں۔ اور پھر وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ ہمت کرو عنایا بیٹا، میں ابھی فوراً آ رہا ہوں تمہارے پاس، اور پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں عماد گاڑی اڑاتا ہوا آن پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ آنٹی بھی تھی۔ عنایا ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور وہ اسے ساتھ لگائے تسلی دیتی رہی یہاں تک کہ مطلوبہ ہاسپٹل آ گیا۔ ریسیپشن کاؤنٹر سے معلومات لے کر عماد انہیں مطلوبہ جگہ پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ڈاکٹر سے بات کرنے اندر چلا گیا۔ عنایا کا تو خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ صورتحال ان کے اندازے سے زیادہ خراب تھی، یہ عماد کا رویہ بتا رہا تھا۔ اس نے اپنی کانپتی ٹانگیں اوپر کر کے بازو ان کے گرد لپیٹ لیے۔ خوف سے اس کی پیٹ میں گرہم پڑ رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل کے در و دیوار سے بھی خوف آنے لگا تھا، ڈاکٹرز اور نرسوں سے خوف آ رہا تھا، اسے ماں باپ سے متعلق کچھ بھی برا سننے سے خوف آ رہا تھا۔ خوف کی انتہائی کیفیت میں اس کی حالت خستہ ہوتی دیکھ کر آنٹی نے بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلایا اور کہا، ہمت کرو بیٹا، دعا کرو، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ رحم فرمائے۔
اور وہ گھٹنوں پر سر رکھے ان کی طرف سے غافل اپنی ہی سوچ میں کھوئی تھی کہ عماد نے انہیں چونکایا۔ اس کے ساتھ اس کے پاپا فرحاد بھی تھے جو یقیناً اسی کے فون پر آئے تھے، اور وہ بہت ہی غمگین اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی کچھ کہنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ کسی نے پکارا، عماد تم یہاں خیریت؟ عماد نے مڑ کر دیکھا، اوہ اشر تم کیسے ہو؟ یار بس ممی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، 11 بجے لے کر آیا ہوں، بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہی بہت کم ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اور تم اس وقت خیریت تو ہے؟ اتنے میں آوازیں سن کر عنایا نے سر اٹھایا کہ آسیہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ تم عنایا ہو نا، زبیدہ کی بیٹی؟ ستوت آنٹی اور عماد نے بیک وقت چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کیسے جانتی ہیں عنایا کو؟ عنایا تو میری بہت پیاری اور بہت پرانی دوست ہے، زبیدہ کی بیٹی ہے یہ۔ میری زبیدہ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، بس 2 ہی بار ہم ملی ہیں۔ میں ان کے گھر گئی تھی تو اس بچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ بیٹا خیریت تو ہے نا؟ وہ عنایا کو دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی، اور عنایا کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ کوئی اپنا بھی سامنے آ کر کھڑا ہوتا تو ایک دم نہ پہچان پاتی، تو ان سے تو صرف ایک ہی بار ملی تھی، پھر وہ انہیں کیسے پہچان لیتی؟ ابھی وہ کچھ بھی بول نہیں پائی تھی کہ ایک نرس پاس آ کر زور سے پکاری، مسٹر اعجاز کی بیٹی کون سی ہے؟ عنایا نے فوراً پاؤں نیچے زمین پر رکھے اور کرسی پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ عماد نے اسے آگے بازو پکڑ کر آگے سامنے کیا، یہ ہے ان کی بیٹی۔ اچھا چلیں ان کو لے آئے، ان کی ممی سے ملوا دیں۔ نرس ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ نہیں، آپ جلدی سے بچی کو ملوانے لے جائیں، سچویشن کو سمجھیں۔ عماد کی بات کاٹ کر نرس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو اس کی بات سمجھ کر فرحاد صاحب نے اسے آنکھوں سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ چلو عنایت جاؤ اپنی موم سے مل لو۔ آسیہ بھی حیران و پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے زبیدہ کو اور وہ کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ پر ان کا جواب کون دیتا؟ وہاں تو ہر طرف افراتفری ہی تھی۔ ستوت آنٹی عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ICU میں داخل ہوگی، جہاں پٹیوں، نالیوں اور مشینوں میں جکڑی سوجے منہ والی ماں جو آکسیجن ماسک کے ذریعے اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی کو دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ستوت آنٹی نے مضبوطی سے عنایہ کو تھاما تھا۔ دھیان سے میرا بچہ، ہمت سے کام لو۔ ہر چند کہ ان کا اپنا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مگر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وقت بہت کڑا تھا اور ان کو ہی عنایہ کو حوصلہ بھی دینا تھا۔ عنایہ نے اپنی ماں کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر ماتھا ٹکا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ زبیدہ کے لبوں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ خارج ہوئے، میری بیٹی عنایہ، تمہارے ڈیڈ کہاں؟ وہ اس سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھ رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں بھی انہیں اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ وہاں پر موجود سب کی نظریں جھک گئی۔ زبیدہ کا دل پہلے تو کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ان سب کے چہرے سے دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ ان کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ عنایہ نے سر اٹھا کر آنسوں کی دھن میں انہیں دیکھا۔ وہ بولی، میری بیٹی۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی اور ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہر ممکن ہمت کر رہی تھی کہ وہ اپنی بات بیان کر سکیں۔ ستوت آنٹی نے ان کے بازو پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں بھابھی، آپ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر وہ اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ انہیں صرف بیٹی کی تسلی درکار تھی کہ عنایہ محفوظ ہے اور محفوظ ہی رہے گی۔ ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی کی طرف سے فکر مند تھی۔ اتنے میں ان کی دوست آسیہ بھی اندر آ گئی اور زبیدہ کو دیکھ کر وہ رو پڑی۔ یہ کیا ہو گیا زبیدہ میری بہن، یہ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ زبیدہ کی بجھتی آنکھوں میں ہلکی سی خوشی لہرائی تھی۔ تم آ گئی آسیہ؟ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس بار بہت ہمت سے کام لے کر انہوں نے الفاظ کی قدر بہتر طور پر ادائیگی کی تھی۔ وہ باہر کھڑا ہے، میں بھی بڑی مشکل سے اندر آئی ہوں، یہ لوگ اندر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔
مگر زبیدہ اس تک اپنی فوراً بات پہنچانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، آسیہ، تم نے کہا تھا نا کہ تم میری بیٹی عنایا کو، وہ بہت تکلیف میں تھی اور بات کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آواز بھی بھاری ہو رہی تھی مگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھنے کی کوشش کی۔ تم میری بیٹی کو، بہو عنایا، ان کی تکلیف دیکھ کر، محسوس کر کے بلک بلک کر رو رہی تھی، پر ان کی اس بات نے تو اسے دم بخود کر دیا تھا۔ ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیرت کی شدت اور آنسوں کی طغیانی نے بات ہی اس کی مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ زبیدہ، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر صحیح طریقے سے سب کریں گے اور ویسے ہی کریں گے جیسے تمہاری خواہش ہے، آسیہ نے محبت سے اس کا بازو دباتے ہوئے کہا، مگر وہ بولی، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں، تم ابھی زبیدہ پلیز ہمت کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ مگر اتنے میں نرس ان کے قریب آ کر بولی، پلیز میڈم، آپ لوگ یہاں سے باہر جائیں، آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ICU میں اتنا رش نہیں ہونا چاہیے اور مریض سے اتنی باتیں کرنے بھی مناسب نہیں ہے۔ نرس کی بات سن کر وہ تینوں خاموشی سے باہر آ گئی۔ عنایا کو انہوں نے دیوار میں نصب کرسیوں کی لائن میں سے ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ ماں کو دیکھنے اور مل لینے کے بعد اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ ستود آنٹی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آسیہ کو تو اشر نے آہستگی سے بتایا کہ اعجاز صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور زبیدہ کی بھی حالت بہت نازک ہے۔ ان کی کار کا کسی ٹرالر کے ساتھ بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کار کی حالت دیکھنے والوں کو تو زبیدہ کا اب تک زندہ رہنا ہی معجزہ لگ رہا تھا۔ آسیہ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اس پر یہ سب سن کر وہ سچ مچ چکرا گئی۔ اشر نے گھبرا کر انہیں تھاما اور کہا، موم، آپ پلیز ریلیکس رہیں اور بیٹھ جائیں۔ نہیں بیٹا، تم میرا ایک کام کرو، ابھی اور اسی وقت کسی مولوی نکاح خواہ کو لے کر آؤ، کیونکہ مجھے تمہارا عنایا سے نکاح کروانا ہے ابھی۔ جلدی کرو، جو انتظام ہو سکتا ہے وہ کرو۔ آسیہ کے سامنے زبیدہ کا سوجا ہوا چہرہ اور بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف التجائیہ دیکھتی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اشر کو جو حکم دیا تھا اس کو سن کر تو اسے ہاسپٹل کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ خیریت؟ اشر بیٹے، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، یہ عمل کا وقت ہے۔ زبیدہ مر رہی ہے اور اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے۔ اسے مجھ پر بھروسہ ہے تو اسی لیے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ مجھے اس کا مان رکھنا ہے اور میرا مان تم رکھو گے۔ بھینچی بھینچی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ موم، آپ اس وقت بہت ایموشنل ہو رہی ہیں۔ نہیں اشر، میں ایموشنل نہیں ہو رہی میرے بچے، تم اندر جا کر زبیدہ کی حالت تو دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے اور کس طرح سانس لے رہی ہے۔ اس حال میں بھی وہ مجھے میری بات یاد کروا رہی ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے عنایا بہت پسند آئی ہے تو میں اسے بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اسے مجھ پر یقین تو ہے نا، میں اس کا یقین کیسے توڑ دوں؟ میں اسے یہ اطمینان تو دے دوں نا کہ اس کی بیٹی میری بہو بن کر میرے گھر میں اجالا بکھیرنے والی ہے۔ بس بیٹے، تم جلدی کرو اور کسی کو لے کر آؤ۔ اٹس امپاسبل موم، رات کے 3:45 بج رہے ہیں، اس وقت کون سے مولوی صاحب ملیں گے اور میں کیسے ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں؟ اشر اب جھنجھلا گیا تھا۔ تو تم انکار کر رہے ہو؟ آسیہ بیگم نے بھی برہمی سے اسے دیکھا۔ کچھ پہلے سے طبیعت خراب، پھر ناراضگی اور عزیز دوست سہیلی کی حالت کا غم، ان سب نے مل کر ان کا بلڈ پریشر تیز کر دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اشر گھبرا کر آگے بڑھا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس ٹھیک ہے، رک جاؤ، مجھے تمہارا جواب مل چکا ہے۔ موم پلیز یار، ایسے تو نہ کریں۔ وہ پھر آگے بڑھا۔ اتنے میں ستود آنٹی ان کے پاس آئی اور بولی، کیا آپ کی اور بھابھی کی کوئی بات ہوئی ہے عنایا کے لیے؟ آسیہ بیگم نے جواب دیا، ہاں، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے اس کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، مگر آج تو اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کی عنایا کو اپنی بہو بنا لوں۔ وہ اپنی حالت سے مطمئن نہیں ہے اور وہ بیٹی کی طرف سے تسلی چاہتی ہے اور میں بد نصیب اسے یہ جھوٹی سی تسلی بھی نہیں دے سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اشر تڑپ پر ان کے قریب ہوا تو ستود نے آسیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، حوصلہ کریں اور دعا کریں،
اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ بچے ایک دم ایسا فیصلہ قبول کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ میں بھی کوئی نارمل حالات میں تو اسے مجبور نہیں کر رہی نا، پھر یہ کوئی وقت ہے پسند اور ناپسند کا؟ وہ اپنے بیٹے پہ غصہ نکالتی رہی۔ اتنے میں نرس نے آ کر اطلاع دی، آپ میں سے آسیہ کون ہے؟ پیشنٹ زبیدہ اسے بلا رہی ہیں۔ وہ یہ پیغام دے کر پلٹ گئی۔ آسیہ نے ٹشو سے آنسو پہنچے ایک ناراض نظر اشر پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زبیدہ نے اس سے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی؟ میں اشر کو دیکھنے گئی تھی۔ آسیہ کے بمشکل روکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ اسے یہاں لاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف اشر کو دیکھنے کی خواہش نہیں تھی زبیدہ کی، یہ ہونے والے داماد کو دیکھنے کی خواہش تھی، اور وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی کے تاثرات سے کچھ اخذ کر پاتی۔ آسیہ نے اشر کو فون کر کے اندر بلایا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو انہوں نے قریب آنے کے لیے کہا اور بولی، یہ دیکھو زبیدہ، میرا بیٹا اشر۔ زبیدہ نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آنکھیں کھول دی۔ بہت پیارا۔ ان کے سامنے ایک بہت خوبصورت اور سنجیدہ نوجوان کھڑا تھا۔ انہیں بولنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی، پر وہ اپنا مطمع نظر واضح کر رہی تھی۔ آسیہ کو ان کی حالت پر رونا آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر یا زبیدہ کی لاچاری پر۔ ان کے آنسو تیزی سے بہہ نکلے تھے۔ اس بار انہوں نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی خود باہر جا کر رونا مناسب سمجھا تھا۔ ستوت تیزی سے ان کے پاس آئی اور بولی، میں نے عماد کو بھیجا ہے مولوی صاحب کو بلانے کے لیے۔ نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ان کی بات پر آسیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔